بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی باہمت اعلیٰ افضل خاتون حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اپنے بھائی امام حسین کے مشہور کو پھیلانے کے لیے یزید کے آگے ڈٹ گئیں، اور کتنی بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا اور کن کن مصائب کا سامنا کیا اور کس طرح سے آپ کی شہادت ہوئی، سب اس ویڈیو میں بیان کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسی عظیم اور افضل خاتون کا نام جگمگا رہا ہے جس کی شخصیت اعلیٰ ترین اخلاقی فضائل کا کامل نمونہ ہے۔ ایسی خاتون جس نے اپنے نرم اور مہربان دل کے ساتھ مصائب جھیلے، لیکن اس بی بی کا عزم حق حقیقت کے دفاع کی راہ میں ذرا بھی نہیں ہچکچایا۔ جی ہاں، ہم ثانی زہرا کربلا کے بعد یزید کو لگام ڈالنے والی ہستی حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی حیات طیبہ اسلام اور اس کی حقیقی اقتدار کے تحفظ میں گزار دی۔ سلام ہو اس باعظمت خاتون پر جس نے اپنے خطبوں سے اپنے دور میں ناانصافی کی بنیاد کو ہلاک کر کے رکھا تھا۔ حضرت زینب کے مقام مدفن اور وفات اور شہادت کے سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ حضرت زینب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا 6 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک روایات کے مطابق آپ کی ودالت باسعادت شعبان 6 ہجری کی ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ حضرت زینب کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے جن کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت زینب اس دنیا میں تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ الزہرا انہیں حضرت علی ابن طالب کے پاس لے کر آئیں اور ان سے فرمایا آپ اس کا نام رکھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا نام نہیں رکھ سکتا۔ پھر آپ انہیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور ان سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا ہے کہ اس کا نام زینب رکھو، اللہ نے اس کے لیے یہی نام منتخب کیا ہے۔ جب حضرت زینب بڑی ہوئی تو حضرت امیر المومنین نے ان کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کر دی اور ان کا حق مہر حضرت فاطمہ کے حق مہر کی طرح 480 درہم قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حق مہر کی رقم اپنے ذاتی مال سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو دی تھی۔ جناب عبداللہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے تاریخ سخاوت، اعلیٰ نسب اور بلند ایمان کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ وہ بہت زیادہ صحافت کی وجہ سے لوگ آپ کو بحر الجلود کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت زینب کی اولاد میں آپ کے بیٹے علی، اون، عباس اور آپ کی بیٹی ام کلثوم تھی۔ حضرت زینب کے بیٹے جناب علی کو تاریخ میں زیبانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں کثیر اولاد عطا کی اور ان کی نسل اب تک باقی ہے۔ جناب آؤں کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اقدس کے ساتھ ہی گنج شہداء میں دفن ہوئے۔ حضرت زینب نے ایسے پاک اور طاہر گھر میں پرورش پائی جس میں ذکر خدا اپنے عروج پر ہوتا تھا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و حکمت کی سرپرستی ہوئی، جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لطف و کرم کا سایہ رہتا، جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ہر وقت مجلس نصب ہوتی۔
ایسے عظیم گھر میں تربیت اور پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی ہے کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب میں وہ تمام اعلیٰ صفات، کمالات اور فضائل پائے جاتے تھے جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہی فضائل کی وجہ سے آپ کو صدیقۃ الصغریٰ، عقیلہ بن ہاشم، عارفہ، کاملہ، عابدہ، اعلیٰ اور بہت سے دوسرے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی مغالبہ نہیں ہے کہ بہن بھائی کا جو عظیم تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان موجود تھا، نہ تو ایسا تعلق تاریخ میں پہلے کسی بہن بھائی میں تھا، نہ ہی قیامت تک کسی بہن بھائی میں ہوگا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی آغوش میں پرورش پائی، دونوں نے ایک ہی شجر کی دو شاخیں ہیں۔ روایات بھی ہے کہ حضرت زینب کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے فرمایا، اے میرے پیارے بابا، میں زینب میں ایک عجیب چیز دیکھتی ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے فاطمہ؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جب تک حسین گھر نہیں آ جاتا زینب روتی رہتی ہے، اور جب حسین گھر آ جائے تو زینب اپنے بھائی حسین کی طرف رخ کر لیتی ہے اور دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا، مجھے جبرائیل نے ان کے مصائب کے بارے میں بتایا ہے جو کہ حسین اور زینب پر ڈھائے جائیں گے۔ حضرت زینب نے کربلا، کوفہ، شام اور مدینہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے کے لیے پہاڑ ریزاؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے قربانیاں دینے سے ذرا بھی نہیں گھبرائیں۔ اپنے بھائی کا بے سر لاشا ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے پکارتی تھیں، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب کے زاہد اور تقوی اور عبادت کے بارے میں تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت زینب نے کائنات کے مشکل ترین دنوں اور کربلا اور شام جیسے مصائب میں بھی کبھی اپنی نماز تہجد کو قضا نہیں کیا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام جاتے وقت میری پھپھی زینب نے راستے کے تمام تر مصائب کے باوجود اپنی نماز تہجد تک قضا نہ کی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پھپھی جان بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے ان سے یوں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسیران کربلا کو جو ظالم جو کھانا دیتے تھے وہ انتہائی کم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بی بی اپنا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں رہتی تھیں تو وہ اس وقت اپنے گھر میں عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھیں۔ حضرت زینب کے پردے کا عالم یہ تھا کہ یحییٰ مازانی کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں حضرت امیر المومنین کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن خدا کی قسم نہ تو میں نے کبھی حضرت زینب کو دیکھا نہ کبھی میں نے ان کی آواز سنی۔ جب حضرت زینب اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتی تھی تو رات کے وقت زیارت کے لیے گھر سے نکلتی، ان کے دائیں طرف حضرت امام حسن ہوتے اور بائیں طرف حضرت امام حسین ہوتے، اور ان کے آگے آگے حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے، اور جب وہ قبر کے قریب پہنچتے تو حضرت امیر المومنین آگے بڑھ کر چراغ کو بجھا دیتے۔ ایک دفعہ امام حسن نے اپنے بابا سے چراغ بجھانے کا سبب دریافت کیا تو امام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر تمہاری بہن زینب پہ پڑے۔ حضرت زینب کو ایسے المناک اور پردرد مصائب کا سامنا کرنا پڑا جس سے کم سن بچے کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ملکہ کائنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یکے بعد دیگر شہید ہوتے دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے رخصت ہونے کے بعد جب اپنے بابا حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لگنے والی ضرب اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا تو اس کے کچھ عرصے بعد اپنے بھائی امام حسن کی شہادت اور ان کے جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا۔ پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت
پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کی گواہ بنی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہونے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم نہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو ہل جائیں، لیکن رسول کی اس نواسی کی ثابت قدمی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی بن ابن طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، حلم، دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شیبہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئی۔ حضرت زینب نے اپنے وقت کے سب سے بڑے امراء اور فرعونوں کے سامنے یوں گفتگو کی کہ آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک خاتون کس طرح ایسے عظیم خطبہ دے سکتی ہے۔ حضرت زینب نے اپنی قوت گفتار کے ذریعے کوفہ اور شام میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا اور اپنے خطبوں کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا، اور یزید اور اس کی طرح کے موجودہ اور سابقہ ظالم حکمرانوں کی منافقت اور اسلام دشمنی کا پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ حضرت زینب کے کوفہ اور شام میں دیے گئے خطبے ہی تھے کہ جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا اور یزید معلوم جیسے دشمن اسیران کربلا کو واپس مدینہ بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کے بعد حضرت زینب کی آنکھوں سے نہ تو کبھی آنسوؤں کا سیلاب کم ہوا، نہ ہی ان کے غم میں کوئی کمی آئی، اور نہ کربلا اور کوفہ اور شام میں لگنے والے دل کے زخم محو ہوئے۔ روایات میں ہے کہ حضرت زینب نے 62 ہجری کو مدینہ سے شام کا سفر کیا تو راستے میں ایک درخت کے پاس سے گزری کہ جس پر ظالموں نے اسیران کربلا کا قافلہ لاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس لٹکایا تھا۔ اس درخت کا دیکھنا تھا کہ وہ تمام مسائل پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے جن کو حضرت زینب نے دیکھا تھا، اور کربلا کے دیے ہوئے تمام زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ حضرت زینب نے اپنے بھائی امام حسین کی شہادت سے تقریباً 2 سال بعد 15 رجب 62 ہجری کو اپنے حال کی حقیقی سے جا ملی۔ آپ کی قبر کے بارے میں سب سے قوی اور مضبوط روایت یہی ہے کہ کربلا سے مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ عرصہ آپ وہاں قیام کیا، پھر محرم 62 ہجری میں آپ نے پھر سے اپنے بھائی امام حسین کے مشن کو دنیا عالم میں پھیلانے کے لیے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق کا رخ کیا۔ یزید کو جب آپ کی دمشق میں موجودگی اور یہ پتہ چلا کہ سیدہ زینب یزید کے خلاف عوام الناس کی عورتوں کو خطبہ دے رہی ہیں تو اس نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کیا۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ آپ کو محل میں نظر بند کیا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی، جبکہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ مدینہ سے ابھی دمشق کی سرحد پر پہنچی ہی تھیں اور آپ اپنے کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینہ کے اذیت ناک سفر کو یاد کر کر اتنا روئیں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، اس لیے دمشق میں موجود شام میں ہی آپ کو دفنا دیا گیا۔ کچھ روایات یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی کیونکہ آپ کربلا سے واپس مدینہ آئیں اور تاحیات وہیں رہیں، لیکن اس قول کو اس جواب کے ساتھ رد کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی قبر مدینہ پاک میں ہوتی تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی نشان ضرور ہوتا، اسی لیے آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی کہ آپ کی قبر کی طرف کوئی توجہ ہی نہ کرتا۔ اس وجہ سے اس قول کو رد کر دیا گیا۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہ بات مشہور کی گئی کہ آپ مصر کے علاقے میں مدفون ہیں، لیکن بعد میں تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ مصر میں موجود یہ قبر زینب بنت یحییٰ المتواج بن الحسن بن زید بن حسن علی بن ابی طالب کی قبر ہے، نہ حضرت زینب بنت امیر المومنین حضرت علی کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا بغض رکھنے والوں سے دور رکھے اور بروز قیامت ہمارا ٹھکانہ بھی وہاں ہی ہو جہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمانا۔
آمین سم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔